وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے آپ نے، اور ایمان خالص کی قدر کرنے والوں کو ہی دعوت توحید کی قدر ہوتی ہے۔ باقی آپ نے یہ جو کہا نا کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں چڑھتے ہیں، یقین کرو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں چڑھتے ہیں، یہ توحید سے چڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس انداز سے بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے نبی، یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یعنی میری بات پیش کرنے کی وجہ سے یہ تمہارے دشمن بن گئے۔ میری بات جب تک اللہ کی بات پیش نہیں کی تھی صادق اور امین کہتے تھے، اور جب اللہ کی بات پیش کی تو کاذب اور ساحر اور مجنون اور کیا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اور مطالبہ یہ تھا کئی دفعہ بلکہ کہتے تھے ہم تمہیں نہیں جٹلاتے ہیں، یہ جو تو باتیں پیش کرتا ہے نا، یہ کتاب ہے، یہ ہم اس کو جٹلاتے ہیں، اور ذرا سی اس کے اندر نرمی کر دو ہم تمہیں گلے لگا دیں گے، بارش کر دیں گے پیسوں کی تمہارے اوپر، بادشاہ تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، اپنا بڑا سردار مان لیں گے، اور جہاں چاہو جس خاندان قبیلے کے اوپر ہاتھ رکھو وہاں سے شادی کروا دیں گے۔ اندازہ کتنی بڑی بڑی آفریں ہیں۔ تم یہ بات نہ کہو، یہ بات نہ کہو، کیونکہ ایسی بات کہتے ہو کہ کلیجے کے اندر جا کے لگتی ہے۔ باپ دادا گمراہ تھے، اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پہاڑ، علم کے پہاڑ، سمندر، ان کو جا کے چھیڑا ہے۔ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ بڑوں کی عزت ہوتی ہے، بڑوں کے قصیدے ہم پڑھتے آئے ہیں، گاتے آئے ہیں، اپنی مشاعروں کے اندر سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا اور بڑوں بڑوں کی کرشمے اور ان کے کارنامے بیان کرتے تھے، اور یہ تم نے کیا ظلم کیا، سب کو ایک جملے کے اندر تم نے کافر، مشرک و جہنمی اور گمراہ بے دین فی ضلال مبین کے القاب دے دی، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اس کے بعد دشمنی پھر ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر دیس نکالا دیا گیا ہے۔ کون برداشت کرے گا مکہ کے اندر؟ پھر یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتر جائے اس کو یہ سب کچھ اللہ کے راستے کے تحفے نظر آتے ہیں۔ اس کو ایمانداروں سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی ایمانداروں سے اس انداز سے نہیں الجھے گا اور نفرت نہیں کرے گا، اور ایمانداروں کے ساتھ نفرت کرو اور ایمان کے دعوے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے سے جو دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے مومن بندے کے ساتھ بغض رکھو، حسد رکھو، اور طرح طرح کے القاب اور الزامات لگاؤ، جو جرم نہیں کیا وہ بھی تھوپو اوپر، اور دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کرنے کی کوشش کرو۔ تو کیا اس طرح تم چور دروازے سے عزت حاصل کرو گے؟ تمہاری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ مالک اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے، مالک اپنے مومن بندوں کی عزت کا محافظ ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال احسن القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ یوسف، کتنی کوشش کی بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے، اور وہاں جا کے مصر میں جا کے بڑے بڑے ان ساحروں نے، بڑے بڑے مولویوں اور پیروں اور بڑے بڑے پنڈتوں نے، پھر خواتین نے ایکا کر لیا، پھر جیل تک پہنچا دیا گیا، کتنا کچھ کیا گیا ایک بندے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ نتیجہ کیا نکلا؟ خود سارے ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے، خود سب، جس نے بھی مخالفت کی منہ کی کھائی، اور پھر منہ لٹکا کے کھڑے تھے، ذلیل و خوار ہو کے کھڑے تھے۔ کیا جاتا اگر بھائی ساتھ دیتے؟ سگے بھائی تھے، باپ تو ایک ہی تھا، ماں چلو علیحدہ تھے تو بھائی، لیکن بھائیوں نے وہ سلوک کیا کہ برادران یوسف کہاوت بن گئی کہ جو ایسے بھائی ہوں جو بغض رکھیں، مخالفت کریں، نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو برادران یوسف بن گئے۔ اور جو ایسی خواتین جو ساتھ نہ دیں اور کوئی ایسا معاملہ کریں تو ان کے لیے بن گیا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، اس طرح یہ کہاوت سی بن گئی۔ تو وہ جو کسی نے شعر بھی بلکہ ایک لکھا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف کہتے ہیں یوسف کا کنواں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا،
بھائی یہاں بہت ہیں اور دوست کم. دوست ہوتے ہیں، دوست جو ساتھ دیتے ہیں. اور اسی لیے کل کے بیان کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے بات کہی اور میں نے اس کو اس طرح وہ ہیڈنگ لگا دی کہ ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی، ہمارے غم گسار صرف وہ ہیں، دست و بازی صرف وہ ہیں جو اس راستے کے اندر چلیں، جو ایمان خالص کریں، توحید کی دعوت دیں، رد شرک کریں، طاغوت کی نشاندہی کریں اور طاغوت کی نشاندہی کرنے کے اوپر خوش ہوں کہ اللہ کے بندے لگے ہوئے. یہ نہیں کہ جیسی طاغوت کی نشاندہی ہو کوئی بات ذرا سی کہہ دی بھائی جی اخلاق ٹھیک کرو جی، ذرا الفاظ کا انتخاب ٹھیک کرو جی، بس ان کو اندر اندر کوئی پتہ نہیں کیا خوشخوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو. تو یہ نہیں ہے. ہمارے دست و بازی یہ ہیں جو ایمان خالص کی جھنڈے کے نیچے آ جائیں اور مل کے پھر سیسا پلائی دیوار، ان سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک دفعہ صحابہ اکرام کے منہ سے یہ بات نکل گئی، یا رسول اللہ کی ایسی بات بتائیں کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو جائے، بہت زیادہ خوش ہو جائے ہمارا مالک. مالک نے سورہ کا آغاز اس سے کیا، مومنوں کیوں وہ بات کہتے جو کرتے نہیں. اور سنو، اللہ کو وہ بات غضبناک کر دیتی ہے کہ کہو کچھ اور کرو کچھ. اب سنو میں کن سے محبت کرتا ہوں. فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، سیسا آپس میں بالکل ایک ایک، ذرا برابر ان کے اندر دراڑیں نہیں ہوتی ہیں، ذرا برابر ان کے اندر کوئی بغض اور حسد ایک دوسرے کے ساتھ. رحماء بینہم، آپس میں رحیم، آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے. واشد علی الکفار، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. کہتے ہیں سختی کرتے ہو، سختی کرتے ہیں نا، اللہ کی نعمت ہے ہمارے اندر، یہ سختی ہے جو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تم اعتراض کرتے ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مالک نے ہمارے اندر سختی رکھی ہے کافروں مشرکوں کے لیے، طاغوتوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو نہیں ہے. مومنوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے دل کے اندر پیار ہے، محبت ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے خوبصورت ہے، چاہے بدصورت ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے بادشاہ ہے کوئی. جب مومن ہے تو پھر ہمارے سر کا تاج ہے. وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں، ایسوں کی جوتیاں سیدھی کرنے بھی یقین کریں میں کم از کم اپنا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کسی مومن کی جوتی سیدھی کی ہے. یہ ہے معاملہ. اور اگر کوئی ایماندار نہیں ہے اور کفر و شرک پھیلا رہا ہے اور ان کفر و شرک پھیلانے والوں کو اپنا بڑا اور ان کے لیے دل میں کچھ نرمی رکھتا ہے تو اس کی میں جوتی سیدھی کروں گا. میں وہی جوتی اٹھا کے اس کے سر کے اوپر کیوں نہ ماروں. کوئی میرا نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اللہ کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، جائے جہنم میں. آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے، ہم سے کیوں مطالبہ ہے، ہم لوگوں سے کیوں مطالبہ ہے. باقی یہ کشمکش جاری رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. ہم اپنا کام کرتے جائیں گے اور تم لوگ اپنا کام کرو. ہر ایک اپنے نصیب اکٹھے کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اعمال اکٹھے کر رہا ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں. یہ ہے عالم دین جس نے اس دور کے اندر توحید کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی. اصلی حالت میں دین کو پیش کیا ہے ایک عالم دین نے. باقی قرآن و حدیث کے اندر تو پہلے سے بند تھا، کوئی نئی چیز نہیں لائے ہیں، یاد رکھیے، صرف اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور اس کے اوپر یہ دھول جو انہوں نے بریلوی دیوبندیوں والے حدیثوں نے، سلفیوں نے، ان بڑے بڑے صوفیوں نے جو دھول اوپر ڈال دی تھی اور اس کو بالکل چھپا دیا تھا اور اپنا ظاہر کیا تھا، ان کو پیچھے ہٹائے بھائی مانو، پیچھے ہٹو، اسلام کو سامنے آنے دو. تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہے، کمزور ہے، حقیر بنا ہوا ہے. بگاڑیو، یہ اسلام کا غلبہ ایسے نہیں ہوتا ہے ووٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے. بھیک آج اس طرح کچھ یوٹیوب کے اوپر بھی آگے پیچھے خلافت قائم کر دو، خلافت قائم، جسے بھیک مانگی جائے، خلافت بھیک مانگ کے لائی جاتی ہے. یہ نیزے کی آئینی اور تلواروں کی چلنے سے اور اس طرح معاملہ آتا ہے. اللہ کا دین اس طرح غالب آتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد یہ سود کا کلا کما کر دیا جائے گا، شرک اور کفر کا جنازہ نکال دیا جائے گا. کوئی مورتی نہیں ہوگی زمین کے اوپر، کوئی قبر نہیں پوجی جائے گی، کوئی مزار نہیں ہوگا، نہ پیلا نہ نیلا نہ ہرا، کوئی گنبد زمین کے اوپر نہیں ہوگا، کسی قبر کے اوپر بھی. اور کسی مسجد کے اندر کوئی قبر نہیں ہوگی. یہ مسجدوں کے اندر آئی قبریں انہوں نے بنا دی، دیوبندیوں نے بھی، بریلویوں نے بھی، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، سعودیوں نے، سب نے اسی طرح کیا. سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. قبریں قبرستان میں ہوتی ہیں، مسجدیں قبرستان میں نہیں بنائی جاتی ہیں، نہ قبرستان مسجدوں میں ہوتے ہیں. آج یہ معاملہ ان کا،
ایمان کو بالکل خالص کیا جائے گا، پوری طرح 100% خالص کیا جائے گا، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، یہاں رشتہ داریاں نہیں چلیں گی، یا دوستیاں نہیں چلیں گی، یہاں ایمان چلے گا اور ایمان خالص چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے۔